نابینا افراد کا دھرنا، کینال روڈ ٹریفک کے لیے بند، گارڈن ٹاؤن انڈر پاس سے ایف سی کالج تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹریفک پولیس نے کینال روڈ کی ٹریفک کو شاہ جمال کی جانب ڈائیورٹ کر دیا۔ سی ٹی او کی ہدایت پر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے اضافی نفری تعینات۔ روزگار دو یا مار دو، 3% نہیں 6% کوٹا چاہیے، ڈیلی ویجز نہیں مستقل نوکریاں دو۔ نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے تیسرے روز بھی احتجاج۔ مظاہرین ظہور الہی روڈ سے اٹھ کر کلب چوک جا بیٹھے۔ نابینا افراد بھوک اور پیاس سے نڈھال، چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کھانا بھیجا گیا۔ کابینہ کمیٹی کا اجلاس، 664 افراد کو ڈیلی ویجز پر بھرتی کرنے کی منظوری۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر سے اسامیوں کی تفصیلات طلب۔ اسپیشل افراد کی 3% کوٹے پر بھرتی ہوگی۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور بشارت راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری۔ بجلی صارفین سے لیسکو کا بڑا فراڈ، اگست میں یونٹس کے مختلف ریٹ لگائے، 3 فیز میٹر والوں سے 2 نمبری ہوئی۔ پیک آورز پر 24.38، آف پیک آورز پر 30.70 روپے فی یونٹ چارج کیے۔ اگست کے ٹیرف میں پیک آورز 26.91، آف پیک ریٹ 33.23 روپے مقرر تھا۔ غریب سے روٹی کا نوالا بھی چھیننے کی تیاریاں، 20 کلو آٹے کا تھیلا 660 روپے مہنگا کرنے کی تجویز۔ قیمت 980 سے بڑھ کر 1640 روپے ہو جائے گی۔ محکمہ خوراک نے فلور ملوں کے لیے گندم کی امدادی قیمت 1765 سے بڑھا کر 2690 کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت کو پالیسی پر نظر ثانی کی سمری ارسال۔ کل میں 1500 کی دوائی لی گلاب دیوی، یہ گورنمنٹ کی دوائی ہے، یہ 1500 کیوں لے آنے؟ میں نے گورنمنٹ دے میرے کو کاٹ، اب دیکھو کدے اگلے جانے جاؤ تو کرے یہ تو کھلو کھلو کے ہن دوائی اسپرے بھی نہیں کیتا نے تو دوائی بھی نہیں دیتی، کیا تے باہروں لوگوں غریب بندے ہیں کدھر جائیں؟ یہ ڈاکٹر نے مجھے دوائیں لکھ کے دی ہیں اور یہ بھی مجھے بازار سے لینی پڑے گی، میں کہاں سے لوں گی؟ اتنے گھر کے خرچے پورے کرے، پٹرول ڈلوائیں، کیا مسئلہ کرے؟ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی جھوٹ نکلی، غریب مریض ادویات نہ ملنے پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں مفت ادویات دینے کا وعدہ کیا تھا، علاج کے لیے آنے والے مریض پرچیاں لے کر میڈیکل سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور۔ شہر کے ترقیاتی کام سپیڈ پکڑ گئے، ترقیاتی پروگرام میں اربن ڈیولپمنٹ کی 5 اسکیمیں شامل، لاگت کا تخمینہ 1.90 کروڑ 21 لاکھ روپے، منصوبوں کے لیے 42 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص، ابتدائی طور پر 30 کروڑ ملیں گے۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو شامل۔ مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے نہ رکھوایا، 4 سال گزر گئے، نیب میں کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف مل گیا، رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا گیا۔ جج نے کہا کہ کیس احتساب عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں۔ شہباز شریف فیملی کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف درخواست پر وکلاء سے مزید دلائل طلب کریں۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 20 ستمبر تک ملتوی۔ آشیانہ اقبال سوسائٹی کیس کی بھی سماعت، کامران کیانی کو ضمانت مل گئی، ندیم ضیاء کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک پہنچی۔ جامعہ اشرفیہ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف نعرے بازی کا معاملہ، پرویز الہی نے کانفرنس میں عمران خان کی تعریفیں کی، شرکاء خاموش رہے، جب بات مولانا فضل الرحمان پر آئی تو معاملہ بگڑ گیا، شرکاء مشتعل ہو گئے، گو پرویز گو کے نعرے لگ گئے، پرویز الہی کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ پیکو کمپنی کی 287 ایکڑ زمین بیچنے کی تیاریاں، چودھری پرویز الہی نے زمین کی تفصیلات اور ڈی سی ریٹس طلب کر لیے۔ پیکو کمپنی 1948 میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ شہر کے 4 تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل، ادریس قریشی ایس ایچ او مصطفیٰ آباد تعینات، نعیم یاسین لوہاری گیٹ، آصف علی ایس ایچ او لیاقت آباد مقرر، محمد رضوان کو چوکی انچارج گلدشت ٹاؤن لگا دیا گیا۔
DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद ने इंस्पेक्टर अख्तर को क्लोज लाइन कर दिया। DG एंटी करप्शन राय मंजूर का तबादला, अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। वज़ीर आला के एक मुशीर से इख्तियारात की जंग तबादले की वजह बनी। मुशीर वज़ीर आला की हिदायत पर राय मंजूर ने अनवर शाह को डायरेक्टर विजिलेंस लगा दिया। अनवर शाह ने DG एंटी करप्शन के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब ने 3 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए। ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी सोशल वेलफेयर, एजाज खान महकमा लाइफ स्टॉक के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, इरफान अल्लाह न्यासी को महकमा आबपाशी का पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद डेंगू मुहिम में गफलत पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 15 स्कूलों के फंड्स रोक लिए। 205 स्कूलों के जिम्मेदारान हेड ऑफिस तलब। जाली तस्वीर अपलोड करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खैमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सिटी 42 की काविश जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन CEO फ्लैटिस होटल इरशाद भी अंजुम की जानिब से इमदाद। आटा, चावल, रस, दालें, चीनी, बिस्किट और दीगर सामान के पैक भिजवाए। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए। सैलाब ने सिंध के बासियों से सब कुछ छीन लिया तो जिंदगी ने जीना भी सिखा दिया। जमल अखीर के बासी ड्रमों पर चारपाई बांधकर गोट आने जाने लगे। घंडू गोट का ब्रोही गांव भी ज़ेरे आब आ गया। ग्रीन टाउन में नून लीग के तहत सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप कायम। अरकान असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा। अहले हल्का ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। लाहौर से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी काफिलों की रवानगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी और महकमा लेबर ने इमदादी सामान के 13 ट्रक भिजवाए। अल-खिदमत फाउंडेशन ने मंसूरा से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। उधर अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप का 500 घरानों के लिए राशन अतिया। इमदादी सामान में आटा, घी, चावल, चीनी, दूध, दालें और साबुन शामिल। ACCT मोहम्मद मुर्तज़ा की ज़ेरे निगरानी राशन बैग रवाना किए। सदर बेडन रोड, राना उस्मान आलम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद तारिक की शिरकत। टोटल पार्कों का सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 घरेलू सोलर लाइट्स का दिया। लाइट्स रेस्क्यू के लॉजिस्टिक विंग के हवाले। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट का वेलेंशिया टाउन में इमदादी कैंप कायम। चेयरपर्सन फौजिया अमीर कहती हैं राशन का एक ट्रक भिजवा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर की बोतल 10 से 20 रुपए तक महंगी। रेगुलर हाफ लीटर, 1.5 लीटर, 3 पैक और पानी की बोतलों की कीमत बढ़ गई। 1.5 लीटर बोतल 130, जंबो बोतल 170 रुपए की हो गई। आइंदा कैन 70 रुपए का मिलेगा। अमेरिकी डॉलर तगड़ा, रुपए को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 58 पैसे महंगा। 1 डॉलर 224 रुपए का हो गया। 3 रोज में डॉलर 5 रुपए 2 पैसे महंगा हो चुका। मुल्की और गैर मुल्की कर्जे तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अवामी रक्षा यूनियन का LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। ठोकर न्याज बेग पर नारेबाजी। हुकूमत से LPG की किल्लत खत्म करने और कीमतों को नीचे लाने का मुतालबा। डिस्पैरिटी अलाउंस दो वरना नए दाखिलों का बाइकॉट। टेप्टा के ज़ेरे इंतजाम कॉलेजेस के टीचिंग स्टाफ और मुलाजमीन की धमकी। टेक्निकल इदारों के लिए 25% अलाउंस मांग लिया। बशीर वर्क्स के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। सिंहपुरा के जमशेद इकबाल ने सार्फ अदालत में दावा दायर किया। लिखा, बशीर वर्क्स से लोहे की अलमारी बनवाई, दरवाजे नाकिस मटेरियल के निकले। शिकायत पर भी सुनवाई नहीं हुई। एंटी स्मोक स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी और DG माहौलियात की ब्रीफिंग। परवेज इलाही ने गाड़ियों के धुएं की चेकिंग के अमल का जायजा लिया। अमले को मेहनत और जज्बे से काम करने की हिदायत।
محکمہ ایکسائز نمبر پلیٹس کے بحران پر قابو پانے میں ناکام، 4 برسوں سے 23 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس التوا کا شکار، شہریوں سے نمبر پلیٹس کی مد میں 3.25 ارب روپے فیس وصول کی جا چکی، لاکھوں گاڑی مالکان اور موٹر سائیکل سوار پریشان۔ لاہور جنرل ہسپتال انتظامیہ نے پارکنگ کے ریٹ مقرر کر دیے، شہریوں کی آگاہی کے لیے جنرل ہسپتال میں بینرز آویزاں، کار 30 روپے، موٹر سائیکل 10 اور سائیکل کے 5 روپے وصول کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کو اپنے بلڈ بینک بنانے کی ہدایت، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یقینی بنانا ہوگا، ہسپتالوں میں فضلہ کی 100% تلفی کے احکامات، ڈاکٹر یاسمین راشد سے چینی وفد کی بھی ملاقات، عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی بھی موجود تھے۔ کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلیمور کا بادشاہی مسجد کا دورہ، مولانا عبدالخبیر آزاد نے استقبال کیا، بادشاہی مسجد کی تاریخی حیثیت بتائی، مذہبی ہم آہنگی سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، پی سی بی حکام بھی ہمراہ تھے، نیوزی لینڈ کے وفد کا لاہور میں سیکیورٹی کے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر صدارت ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی، جسٹس علی باقر نجفی سمیت دیگر ججز شریک، ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی علماء مشائخ ونگ علامہ یوسف ایوان کی زیر صدارت اجلاس، قاری خالد محمود، محمد یوسف، راؤ ذوالفقار علی، مولانا سعید الرحمان کی شرکت، معاشرے میں برداشت کے کلچر کے فروغ پر بات۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور سینٹر میں ٹیوٹرز کے لیے تربیتی سیشن، ریجنل ڈائریکٹر ایمان اللہ ملک کا خصوصی لیکچر، ٹیوٹرز کو یونیورسٹی کے آن لائن اسائنمنٹس کی چیکنگ کا طریقہ کار بتایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نئے سپانسرز کی تلاش، سپانسرز کا نمائندہ فرسٹ بورڈ میں شامل کرنے کی شک ختم، 6 صوبائی ایسوسی ایشنز کے لیے سپانسرشپ معاہدے کی طریقہ کار میں ترمیم کی گئی، کرکٹ کے حلقوں میں تحفظات۔